اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صدق اللہ مولانا العظیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اب حصول برکت واسطے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لو۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا جد الحسن والحسین۔ حمد و ثنا ذات وحدہ لا شریک واسطے، بے حد درود و سلام وجہ تخلیق کائنات واسطے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے وسیلہ جلیلہ نال اللہ پاک دے سارے نبی، میرے نبی پاک دے سارے صحابہ، کریم آقا دے آباء و اجداد، میرے نبی پاک دی ساری اولاد پاک، ازواج مطہرات، میرے نبی دی ہر نسبت تے بے حد درود و سلام۔ نہایت واجب الاحترام ذی وقار برادران طریقت و برادران اسلام، بالخصوص جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد عابد حسین صاحب الحسینی، جناب حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف صاحب الحسینی، اور میزبان محفل جناب عزت مآب جناب صوفی محمد عارف صاحب الحسینی۔ انہوں نے سارا ہر سال ماشاءاللہ 10 رسن صوفی صاحب 25واں سالانہ پروگرام ماشاءاللہ انہوں منعقد کیتا، اور جناب ساڈے حافظ آباد دے بڑے ہی معروف اور بہترین نعت خوان جناب صوفی محمد اصغر چشتی صاحب، جی ہاں بالکل، وہ بھی تشریف فرما نے، تو انہوں کو کلام سنیا۔ نقیب محفل دا پہلے دن ہی انہوں نے میدان جیت لیا ماشاءاللہ۔ اللہ پاک انہوں دے زور دے اندر، علم دے اندر مزید برکتاں عطا فرمائے۔ یقیناً پہلا دن ہوئے تو پھر وہ ایڈا اعتماد میں پہلے دن کدی کسی چ نہیں ویکھیا جنہ انہوں دے اندر سے۔ اللہ پاک انہوں نے اور عزتاں عطا فرمائے۔ میں بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کرنا، امید ہے تسی توجہ اور غور نال سماعت فرماؤ گے۔ حضرات ذی وقار جڑے چند الفاظ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتے نے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، فرمایا بے شک اللہ تواڈا ولی ہے، اللہ دے رسول تواڈے ولی نے تے مومن تواڈے ولی نے۔ یاد رکھنا ولی دے مختلف معنی نے، دوست بھی نے، غمگسار بھی ہے، یار بھی ہے، قریبی بھی ہے۔ ایک معنی دا مددگار بھی ہے۔ بعض ساڈے کچھ بیلی نے جنہ لیا مطلب اس آیا کریمہ تو میں ابتدا چ عرض کر دینا، انہاں مراد لیندے نے کہ جی اس تو مراد خلافت علی المرتضیٰ ہے، یہ انہاں دا عقیدہ ہے، لیکن قرآن دی ترتیب دستی ہے پئی کہ اگر اس تو مراد خلافت مولا کائنات دا اگر من لیا جائے تو پھر یاد رکھنا ایک لفظ جدو ایک جگہ تے آوے وہ ایک معنی چ استعمال ہوندا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ بھی ولی اللہ دا، رسول بھی ولی تے مومن بھی ولی نے۔ اگر اے دا معنی مومن تو مراد مولا علی، اگرچہ قرآن کریم جتھے والذین آمنوا دا ذکر آیا اس تو پہلی مراد مولا کائنات نے، یہ بھی کوئی دوسری جڑا رائے نہیں کہ قرآن کریم جتھے اللہ نے فرمایا نا آمنو، اس تو سب تو پہلا مراد حضرت مولا علی نے۔ لیکن اگر ایتھے مراد آمنو تو مراد مولا علی لے جان کہ آپ کی خلافت دا اعلان ہے، تو یاد رکھنا پھر انما ولیکم اللہ، اللہ بھی ولی ہے، اللہ کے دا خلیفہ ہے۔ سو لہٰذا اس تو مراد خلافت علی نہیں، اس تو مراد ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ بھی مددگار ہے، اللہ دا رسول بھی مددگار ہے، تے اللہ دی عطا نال علی بھی مددگار ہے، یہ مراد لئی جائے۔ لیکن خلافت مانا نہیں، وہ پھر دوست کہندے نے، کیونکہ آیا کریمہ دا اس حوالے نال گفتگو ہوندی، وہ پھر دوست کہندے نے جی انما، کیونکہ حصار ہے، حصار سمجھتے ہو نا، چار دیواری کندھ مار دینا، یا کسی بندہ پہلی جائے تو واڑ لا دینا تاکہ جڑے باہر نے وہ اندر نہ آ سکن، جڑے اندر نے وہ باہر نہ جا سکن۔ داخلہ اور خارجہ واسطے گیٹ استعمال ہوتا ہے، جدو واڑ لگی ہوئے، حصار ہوئے، تو پھر
اندر نہ آیا جا سکتا ہے نہ باہر نکلیا جا سکتا ہے نہ جایا جا سکتا ہے. اگر انما تو کہندے نے جی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا, اللہ ہے پھر اس کے نبی ہیں, نبی کے بعد حصار ہے, صرف مولا علی ہے, کوئی اور اس حصار میں داخل نہیں ہو سکتا, اور اس سے مراد خلافت ہی ہے. تو پھر میرا سوال یہ ہے اگر یہ حصار ہے اور اس میں علی اور مرتضیٰ کے سوا کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا, تو میرا سوال یہ ہوگا کہ مولا حسن اس میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا مولا حسن مجتبی اس میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں علی کے بعد جو جانشین ہیں وہ مولا حسن ہیں. نبی کے جانشینوں میں اگر علی ہیں تو علی کے بعد مولا حسن ہیں. اگر پھر یہ حصار ہے علی کے سوا کوئی پہلے تین کو نکالے گا تو پھر مولا حسن داخل نہیں ہو سکتے. تو اس لیے اس بات کو سمجھیں, وہی مراد لیں جو اس کی قرآن نے کہا, جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا. اس تو مراد شان نزول تے ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو اسلام قبول کیتا تے آپ نے اسلام قبول کرن دے نال ہی آپ تے یار بیلی دو سارے چھڈ گئے. واقعہ تو آلریڈی سنیا ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام جدو آئے سن میرے نبی دے کول تے اسلام قبول کرن نہیں سن آئے, میرے نبی نال مناظرہ کرن آئے سن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چاہے چلو چل کے مسلمانوں دے نبی نال مناظرہ کرنے ہیں, کیونکہ کفار دا عقیدہ ایسی کہ معاذ اللہ میرے نبی تو پڑھے ہی نہیں, تے اپنا کو عالم بندہ کو تگڑا بندہ لے کے جاؤ جیڑا مسلمانوں دے نبی نال مناظرہ کرے گا, ساڈا بندہ عالم ہوے گا, معاذ اللہ جیت جائے گا. اسی آکھاں گے ساڈا عقیدہ ساڈی فکر ساڈی سوچ سچی ہے, سو لہذا مسلمانوں دے نبی معاذ اللہ انہاں دے کولو ساڈا عالم جیت گیا. وہ اس نظریے دے نال آئے. یاد رکھنا نبی نو لا علم سمجھنا, نبی نو ان پڑھ سمجھنا یہ کفار کا عقیدہ ہے. مومن کا عقیدہ یہ نہیں ہے. مومن کا عقیدہ یہ ہے جو قرآن والا ہے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اللہ نے نبی کو پڑھنے نہیں بھیجا, اللہ نے نبی کو پڑھانے بھیجا ہے. نبی پڑھنے, کوئی بھی نبی پڑھن آؤندا ہی نہیں. نبی سچا ہوندا ہی ہوے جڑا پڑھان آؤندا ہے, جڑا دنیا تے آ کے کسی مدرسے جائے, کسی سکولے جائے, کسی استاد کو جائے نا, وہ سمجھا جو مرزا قادیان دجال تے ہو سکتا, اللہ دا نبی نہیں ہو سکتا. ایک بھی, کیونکہ نبی دے کول علم دنیا دے کسی انسان کول نہیں لیندا, نبی نو علم میرا اللہ وحی دے ذریعے عطا کردا ہے. تو کسی دے جھوٹا ہونا واسطے جڑا دعوی نبوت کرے اتنا ہی کافی ہے کہ سکولے کسی دنیا چ پڑھیا ہوے. یاد رکھنا برادران اسلام, تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میرے نبی دی بارگاہ چاہے تے جویں ہی پہنچے میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ تے اوندیاں سار میرے نبی نو جدو ویکھیا نا, جدو پاک نبی تشریف لے کے آئے تے نبی نو ویکھیا تے ویندیاں ساریاں گلاں بھول گئے, مناظرہ بھول گئے, بحث بھول گئے, کتاباں بھول گئے, حوالے بھول گئے. نال بندے کھلوتے نے تے نبی پاک نو ویکھیا تے ویندیاں ساری میرے نبی دا کلمہ پڑھ لے. وہ نال والے کہنے عبداللہ بن سلام ایک ہی پیا کرنے آیا تو کدھر تین تو آکا سی تبدیلی اگے لے ہونی, تو آپ ہی تبدیل ہو گئے. عجیب منظر بنے کہ گل تے کرنی سی اگلے نال, بدلنا تے اگلے نو سی, تے عبداللہ بن سلام آپ ہی کلمہ پڑھ لے. ہویا کیا؟ آپ نے فرمایا تانوں سونا نظر نہیں آیا, تو سان نبی نو ویکھیا نہیں. انہاں کہ عبداللہ بن سلام اسی تے روز وینے. فرمایا تانوں سونا پھر دسیا ہی نہیں. انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے, جو امی لقبی ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے. ہر ایک کی قسمت میں کہاں دیدار کسی کا, بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. فرمایا کی ویندے ذرا ویکھو کیسے؟ انہاں کیا روز ویندے. فرمایا تانوں سونا کدی دسیا ہی نہیں, ذرا میری آنکھ نال ویکھو اور دعا منگیا کرو, یا اللہ صرف علم نہ دے, علم بھی ہو دے جڑا نفع والا, علم نافع کی. ورنہ کئی بندے علم بھی حجاب اکبر ہے, کئی بندے اپنے علم دے بوجھ تھلے بے ایمان ہو جاندے. یاد رکھنا علم نافع کی دعا, یا اللہ علم بھی دے تے ایسا علم دے جڑا تیری توحید سکھائے, تیرے مصطفیٰ دی غلامی سکھائے, نبی دی آل و صحاب دا احترام سکھائے. او علم اللہ کو منگیا کرو. برادران اسلام, آپ نے فرمایا, انہاں کہ عبداللہ بھی فرمایا میں عالم ہوں, میں توریت پڑھی, میں زبور پڑھی, میں انجیل پڑھی, میں آسمانی صاحب جتنے ڈیوائن کمانڈمنٹس نے میں انہاں سارے دا جانن والا, جیڑیاں میں نشانیاں اتھے پڑھیاں سن.
وہ آخر الزمان نبی دیاں کہ ایک ودہا چہرے والا واللیل زلفاں والا ما زاغ البصر دے کاجل والا ہا میم دیاں کنڈلاں والا جدی ماں دا نا سیدہ آمنہ ہوئے گا جدہ باپ حضرت عبداللہ ہونگے جڑے مکے پیدا ہونگے مدینے ہجرت کرنگے جڑا ساری دنیا آرام کرے گی سونا لا مکان دی سیر کرے گا فرمایا وہ ساریاں نشانیاں جو میں سونے چ ویکھ لی انہاں کیا کی نظر آئی فرمایا کی پوچھ دیو پہ ذرا ویکھو تے سی ادھا ترجمہ بھی انج کر لینے آپ نے فرمایا ذرا ویکھو تے سی انہاں کیا کی نظر آیا فرمایا ویکھو کڈا سونا ماہی ویکھو کڈا سونا ماہی ویکھو کڈا سونا سارے مل کے بآواز بلند میرے نال آکھو کوئی بندہ خاموش نہ رہے ویکھو کڈا سونا حالے بھی کئی بندے نہیں بولے اللہ انہوں نے توفیق عطا فرمائے اے زبان میرے نبی دے ذکر واسطے وے جس زبان نے نبی دا ذکر نہیں کرنا اس زبان دا فائدہ کوئی نہیں کوئی نفع نہیں ملے گا مل کے میرے نال آکھو ویکھو کڈا سونا بلیا بار بار نہ چھیڑ چنگا پلا سیٹ سی تو پھر خراب کر چھڑیا تو جو سپیکر خراب ہو جائے نا تو میری نیت خراب ہو جاندی یہ دھیان رکھی منو تو سامعین جی وقار اب مائک دی آواز کھولو مائک دی جزاک اللہ خیر مائک دی آواز بس ہون بشک ہاتھ چوک لو نا جو خراب ہویا ہم آپ پہ دستے ہیں ہاتھ چوک لو اینج کر لو پانے چڑھ دو انہوں چھڑن تو بغیر اینج کر لو تو سامعین جی وقار مل کے میرے نال آکھو ویکھو کڈا سونا تو آڈا بھی کیتے بٹن ہے تو انہوں آکھاں کما دے وے مل کے سارے میرے نال آکھو ویکھو کڈا سونا ویکھو کڈا سونا ماہی ویکھو کڈا سونا ماہی اوے نالے لاڑا جنتاں دا نالے عرشاں دا راہی نالے لاڑا اوے نالے لاڑا جنتاں دا نالے عرشاں تو سامعین جی وقار عرض کرنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے میرے نبی دی زیارت کی تھی ویندیاں ساری کلمہ پڑھ لیا یار چھڑ گئے بیلی چھڑ گئے وہ مریدہ نے بیتاں توڑ دیتیاں وہ جڑے عقیدت مند نے عقیدتاں ختم ہو گئیاں انہاں کیا عبداللہ بن سلام تو تے ساڑھا عالم تو تے ساڑھا پیر تو تے ساڑھا شیخ ہے ایک ہی پیا کرنے وہ تو سانو چھڑ کے کلمہ نبی دا پڑھی آئے اے عبداللہ بن سلام اے انج کیوں کرنا ہے پیا تو تے جا کے دلیل دینیاں سن مناظرے کرنے سن بحثاں کرنیاں سن فرمایا یاد رکھیا جے اوے سامنے اوے کوئی عالم ہوئے بندہ عالم نال مناظرہ کر دے مفتی دے خلاف فتوے دین دے یاد رکھیا جے سامنے نبی ہوئے پھر بحثاں کری دیاں نہیں گلاں کری دیاں نہیں نبی دیاں سنی دیاں نے نبی دیاں منی دیاں نے جدو نبی دا ذکر ہوئے تو نبی دے گل دے سامنے اپنی دلیل نہیں دئی دی اتھے سنو تے منو انہاں کہ عبداللہ فرمایا میں تے کلمہ سارے یار بیلی چھڑ گئے یاد رکھنا بڑا مشکل ویلا ہوندہ ہے پریشان نے رنجیدہ نے کبیدہ خاطر نے ایک ہی بنے ہیں میرے بچپن دے یار میرے سارے رشتے سب چھڑ دیتا بڑے پریشان نے رب نے فرمایا کملی والے حضرت عبداللہ بن سلام نو کہہ دے حوصلہ دے دے خوشخبری دے دے انما ولیکم اللہ اے عبداللہ بن سلام اگر تمہیں رشتہ داروں نے چھوڑا برادری نے چھوڑا یاروں نے چھوڑا دوستوں نے چھوڑا تمہیں تعلقات منقطع کر لیے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں اگر انہوں نے چھوڑا ہے نا تو دیکھ تجھے مل کیا رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا ارے اللہ تیرے ساتھ ہے اللہ کا رسول تیرے ساتھ ہے والذین آمنوا ابو بکر عمر عثمان علی سارے تیرے ساتھ ہیں تیرے دوست بھی ہیں تیرے غم گسار بھی ہیں تیرے یار بھی ہیں تیرے مددگار بھی ہیں تو سامعین جی وقار اے ہے اس آیا کریمہ دا شان نزول تو ہن سمجھ آ گئی کہ اللہ بھی ولی اللہ دا رسول بھی
تے اللہ دے رسول دی صدقے تے اللہ دی عطا نال مومنین بھی ولی تے ولی تے جتھے دیگر معنی نے ایتھے معنی مددگار بھی ہے اللہ مددگار اللہ کی عطا سے اللہ کا رسول مددگار تے رسول کے صدقے میں نبی بھی مددگار اور علی بھی مددگار اس میں کوئی اعتراض ہی نہیں تو مدد حقیقی مددگار کون اچھی بولو کون ہاں کوئی شخص میں نو یہ دس دے قرآن کریم اندر کہ رب نے جے کوئی آکھے جی اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں میں بالکل اس بات کو مانتا ہوں اللہ کے سوا کوئی مددگار ہے اچھی بولو کوئی مددگار ہے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں تو شادی اگر اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے تو آپ نے پھر یہ اولیاء کو مددگار کیوں کہتے ہیں کبھی علی حجویری کو داتا کہتے ہیں حضرت عبدالقادر جیلانی کو غوث کہتے ہیں آپ کبھی یا رسول اللہ مدد یا علی مدد کہتے ہیں میں نے کہا سن ارے خدا کے بندے یہ اللہ کے ہی بنائے مددگار ہیں حقیقی مددگار اللہ ہے اور اللہ جس کو چاہے مددگار بنا دیتا ہے اللہ جس یہ تو کوئی حافظ ہے حافظ صاحب وہ کتنے قرآن پاک دی آیت اللہ پاک نے فرمایا کہ بدر دے میدان مردفین دے لفظ آندے نہیں سورہ بقرہ چھے غالبا مردفین دے لفظ آندے نہیں جی ہاں جی سورہ انفال بہرہ جی یاد آئے تو میں نے ایک کڑی تو بینا تو سامین نے ذکر ہے توجہ ہے کہ میں توڑے تے سوال پا دے ہے توجہ اللہ مددگار اللہ دا رسول مددگار تے اللہ دی عطا نال کون ہے مومن مددگار اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں اگر بات ہے حقیقی مددگار کی تو ہم بھی کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی حقیقی مددگار نہیں ہے ہم میں بالکل برملا کہتا ہوں اللہ کے سوا کوئی حقیقی مددگار نہیں ہے یہ میرا بھی عقیدہ ہے مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حقیقی کوئی مددگار نہیں مگر رب جس کو چاہے بندوں کا مددگار بنا دیتا جیسے قرآن کہتا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ اللہ نے جبریل امین کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مددگار بنا دیا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ اسی طرح میرے نبی دعا مانگتے ہیں اے میرے رب العالمین اپنے نبی دی مدد کر اسلام دی مدد کر مسلمانہ دی مدد کر اے میرے مولا میں تیرا نبی تیرے کل مدد مانگنا پیا مدد منگن والا میرا نبی ہے جدو کل منگی جا رہی ہو اللہ وحدہ لا شریک ہے تیرا رب نے کی فرمایا قرآن آنگا پیا هُوَ ایَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ اللہ نے فرمایا اے میرے مدینے دیا تاجدارا جے مدد منگی ہے تو میں مددگار کھلنا پیا بِنَصْرِهِ اللہ نے مددگار بنا دیتے ناصر بنا دیتے کون مددگار وَبِالْمُؤْمِنِينَ مومن اللہ نے مددگار بنا دیتے وہ جدے غلام مددگار ہو من وہ آقا پھر کیوں نہیں مددگار ہو سکتا اللہ نے میرے نبی نو بھی مددگار بنایا میرا نبی حقیقی تے ذاتی مددگار نہیں میرے نبی نو بھی اللہ نے مددگار بنایا پھر اسی کیوں نہ آکھیے المدد المدد سرور انبیاء المدد المدد سر نہیں باواز بلند میرے نالا کھوئی المدد المدد سر بیائی المدد المدد سر ورے انبیاء للہ کر دو کرم صدقہ پنجتن للہ کر دو کرم صدقہ پنجتن رکھنا شبیر کا دو جہاں میں بھرم رکھنا شبیر کا دو بھرم المدد المدد سر تے جنو آسان کریے تے پھر حضور والد کریم نام فرمانے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا ان سارے مل کے میرے نالا کو سوا تیرے نہیں کوئی سہارا
سوا تیرے 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 سوا تیرے نہیں کوئی سہارا رسول اللہ میں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا تو سامین زیوکہ رض کرنا پیا حقیقی مددگار میرا اللہ اللہ نے اپنے بندیاں دے مددگار بنائے نے نبی بھی مددگار اولیاء بھی مددگار نے مگر نبی تے اولیاء اللہ دی عطا نال نے ذاتی مددگار نہیں میرے رب نے بنا چھڑے نے میرے اللہ نے ہاں قرآن کریم میں مجھے کوئی یہ دکھا دے اللہ نے یہ کہیں فرماؤ میں کسی کو مددگار بناتا نہیں کوئی ایک آیت قرآن کریم کی یہ بتا دے کہ رب نے فرمایا میں مددگار نہیں بناتا یاد رکھنا اللہ بناتا ہے ہم نے کوئی نئے سرے سے بنائے نہیں ہم نے رب کے بنائے صرف مانے ہیں جنہوں رب بنائے انہوں من لینا چاہیے انہوں من لینا چاہیے اساں تے اللہ دے بنائے مننے پہ سامین زیوکار یاد رکھنا اب مددگار بنائے ہیں کس نے سوال ہے شاہ جی چلو زندگی جتے ہویا بعد از وصال کیا کسی نو یا کہہ کے پکارنا جائز ہے کیا وہ سن دے میں کیا وہ تے نہیں سن دا لیکن رب جی تو سنانا چاہے سنا چاہے شاہ جی کوئی دلیل میں کیا قرآن میرے رب ذوالجلال دی بارگاہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی عرض کی تھی یا رب العالمین یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 260 حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کر دینے پہ یا رب قال ابراہیم ربی آرینی اے میرے رب مجھے دکھا دے کیف تحیی الموتى تو کیسے زندہ کرتا ہے کیسے مارتا ہے یا رب العالمین مجھے دکھا کیف تحیی الموتى تو کیسے زندہ کرتا ہے کیسے مارتا ہے اب رب ذوالجلال نے فرمایا قال اولم تؤمن کیا تجھے یقین نہیں ایمان نہیں عرض کی تھی ربا میں نو تو ایمان ہے قال بلا ولیکن لیطمئن قلبی میں چاہنا ہوں ذرا دل نو اور اطمینان ہو جائے ایمان تے ہے وے میں ایمان تے رکھنا قال بلا کیوں نہیں مولا تیری ذات تے میں نو ایمان ہے تو چاہ میں تے کر سکنا مگر لیطمئن قلبی دل کا اطمینان چاہتا ہوں پھر رب نے کیا کہا قال فخذ اربعۃ من الطیر فرمایا 4 پرندے لے فسرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یاتینک سعیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا 4 پرندے لے انہاں پرندیاں نو سدھا جی ہوندہ نا بندہ پرندہ رکھے آواز مارے کہ اڑا ہاتھ ہوگا نالو دوڑتا ہوندہ کدھی پرندہ یا جانور فرمایا اس طرح آدم علیہ حضرت ابراہیم نے 4 پرندے لیے چاروں کو سدھایا جب آواز دیتے علماء فرماتے ہیں مفسرین وہ طوطا تھا مور تھا کبوتر تھا یا چڑیا جو بھی تھا لیکن قرآن نے کہا فخذ اربعۃ من الطیر پرندوں میں سے 4 پرندے ان کو سدھایا ابراہیم بلاتے تو وہ آ جاتے مولا ان کو سدھا لیا فرمایا اب ان کو ذبح کر مولا ذبح کر دیا فرمایا ان کی کھلڑی اتار مولا اتار لی فرمایا اب ان کا قیمہ کر مولا کر دیا فرمایا اب قیمہ مکس کرو مولا ملا دیا فرمایا فسرهن الیکا فرمایا اب ان کو ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا فرمایا ان تمام کے قیمے کو جزوں کو ان کو سب ان پہاڑوں پہ پھیلا دو یا اللہ پھیلا دیا فرمایا ہون کی کرنے رب نے فرمایا یا پیارے ابراہیم پھیلا دیتا قیمہ سٹ دیتا یا اللہ سٹ دیتا فرمایا ثم ادعوہن ہونے نہ بلا اے قرآن میرے کول ثم ادعوہن ان کو بلا پکار مولوی جی تسی آندے ہو نبی نو نہیں پکارنا اے تھے مردہ پرندے پہ پکارے جاندے نا
ثم ادعوہن، آواز دے یا طیر فلان. میں کیا مولوی ہے تے ابراہیم پکار دے نہیں پہ تو حکم رب پہ دین دئی. تو فتوہ دے پرندے سن دینے کے نہیں. اے رب سنانا چاہے تو پرندوں کو سنا دیتا ہے. ثم ادعوہن، پرندوں کو بلایا اور وہ پرندے زندہ ہوئے، اور جس طرح زندگی میں دوڑتے ہوئے آتے تھے اس طرح حضرت ابراہیم کے پکارنے پہ پرندے دوڑتے ہوئے آئے. تھلیوں تھوڑا انہیں کھولو جزاک اللہ. تو سامنے ہن پتہ لگ گیا. ثم ادعوہن، پکارو. کہنے والا یہ مردوں کا نہیں پکارنا. ارے قرآن کہتا ہے ارے جس کا اجازت رب نے دی ہے ان کو پکار لیا کرو. جنہاں نو نہیں نہ پکارنا وہ شیطان دے ولی نے، رحمان دے ولی نہیں. رحمان کے ولیوں کو تو نبی نے خود فرمایا جب تم رستہ بھول جاؤ، جب جنگل میں تنہا ہو، تجھے کوئی آسرا نظر نہ آئے، تو میرے نبی نے فرمایا آواز دیا کرو اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. ارے جن کو پکارا جانا ہے وہ رحمان کے ولی ہیں، جن کو نہیں پکارنا وہ شیطان کے ولی ہیں. رب نے شیطان دے ولیاں کو ڈکیا تے اپنے ولیاں تے رب آندا میرے ولی تے تواڈے آئے تواڈے کام کرن نے، تواڈیاں مشکلاں حل کرن آئے نے، تواڈے مصیبتاں جڑے دور کرن آئے نے. میرا نبی بھی آیا، نبی دے غلام بھی آئے نے. تو سامنے ذکر عرض کرنا پیا. لہٰذا ایک کہن والے کہ نا جی یہ دے جڑا مرن تو بعد سن دے کوئی نہیں. میں کہا تیری تے زندہ دی کو نہیں سن دا. ساڑھے تیوں نے سانو تے حکم ہے وے جدو یہاں مومنہ دے قبرستان جاؤ جا کے آکھو السلام علیکہ ایوہ النبیو. جدو نبی دی بارگاہ جانا ہے قبرستان جانا ہے السلام علیکم یا اہل القبور، یا اہل القبور، اے قبروں قبر والو. جی بالکل آگے لو جی آیت بھی لب گئی. سورہ انفال جے آیت نمبر جے 9. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم. اے جب میرے نبی اپنے رب کو پکارتے تھے، عرض کرتے تھے اپنے رب کے فاستجاب لکم، اللہ نے حبیب آپ کی دعا کو قبول کر لیا، آپ کی پکار کو سن لیا، قبول کر لیا. اب میرے نبی نے مانگا کیا؟ یہ میدان بدر تھا. الہی اگر یہ نہ رہے تو تیرا نام بھی کوئی نہیں لے گا. میری رب کی شان، میرے نبی کی شان محبوبی دیکھو. اب یہ وقت نہیں ہے. یا اللہ نبی نے جب دعا کی رب نے سن لی، اور جب رب نے سن لی مولا نبی نے مدد مانگی ہے تجھ سے. رب نے کہا میرے نبی نے مانگی ہے میں نے مدد بھیجتا ہوں. یا اللہ کون ہے مددگار؟ فرمایا انی ممدکم بی الف من الملائکۃ مردفین. 1000 فرشتہ، 1000 فرشتہ کس لیے آیا؟ مدد کے لیے. کس لیے آیا؟ مدد کے لیے آیا. اب پکارا کس کو ہے؟ اچھی بولو اور اچھی بولو. پکارا کس کو ہے؟ کس لیے پکارا؟ مدد کے لیے. پکارنے والا نبی، مدد بھیجنے والا کون؟ اللہ. اللہ نے فرمایا یاد رکھنا انی ممدکم، میں اللہ آپ کی مدد کر رہا ہوں. یہ توجہ ہوئے تھے ایک گل میں سامنے آ گئی تو کر دیا نہیں ہے پتر تو بھی سبحان اللہ کرن کہہ دے. ایڈی بھی ٹھنڈ کو نہیں جڑا تو ایڈا ٹھریا ہے. توجہ ہے؟ توجہ توجہ ہے؟ نہیں کوئی نہیں ہے. توجہ ہے؟ قرآن نے کیا کیا؟ انی ممدکم، میں تمہاری مدد کر رہا ہوں. مدد مانگنے والا کون؟ بولو اور اچھی بولو. میں پھر کہنے لگا مدد مانگنے والا کون؟ نبی. نبی کتنے ہیں؟ ایک نبی. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں الہی اگر یہ مر گئے، یہ نہ رہے تو تیرا نام بھی کوئی نہیں لے گا. اب مانگنے والے تو ہیں نبی. رب نے جواباً کہا انی ممدکم. یہ کہا نہیں تیری مدد نہیں کی، تم سب کی مدد کی. کم جمع ہے کا کما کم.
ہونا تو یہ چاہیے تھا نبی تم نے مدد مانگی میں تمہاری مدد، فرمایا نہیں، مدد نبی نے مانگی، اور انی ممدکم، میں مدد سب کی کرتا ہوں۔ پتہ یہ چلا ارے رب جن کی مدد کرے وہ جو ہیں وہ بے ایمان نہیں ہوتے۔ رب نے مدد کی، اس وقت بدر میں کون تھا؟ ارے ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، حیدر کرار بھی تھے۔ پتا چلا رب نے مدد کی، اور نبی کا مانگنا سب امت کے لیے ہے۔ نبی کا مانگنا، میرے نبی نے فرمایا لوکیں اس گل تو بڑیاں گلاں بنائیاں جی، نبی خود بھی 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ میں نے کہا بالکل کرتے تھے، لیکن نبی کا استغفار کرنا وہ تو معصوم ہے، وہ استغفار کرتے نبی تھے، بخش امت جاتی تھی، کیونکہ نبی دعا کرتا ہے تو رب مدد امت کی کرتا ہے۔ تو سامعین عزیز وقار میرے نبی دا دعا کرنا، امت واسطے میرے نبی دا استغفار کرنا، امت واسطے پھر یاد رکھ لی اسی تے نبی دے صدقے بخشے جانا ہے۔ ساڈا تے ایتھے بھی سہارا نبی ہے، ساڈا اگے بھی سہارا نبی ہے، کوئی ساڈا راکھا کملی والا ہے، ساڈا راکھا کملی والا ہے، سانو کون مٹاون والا ہے، اوہ اساں یوس ماہی، اساں یوس ماہی نال لا لئیے جیڑا توڑ نباون والا ہے۔ اس نبی دا کلمہ پڑھو جیڑا ساڑیاں دی مدد کردہ ہے، اللہ دی عطا نال کردہ ہے، اللہ دی۔ تو سامعین جی وقار عرض کرنا پیا، میرے رب ذوالجلال نے فرمایا اللہ تواڈا ولی، اللہ دا رسول ولی، سارے مومنین ولی نے۔ سامعین جی وقار پھر میرے رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ فرماؤ ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنے دوست نہ بناؤ، جیڑے انہوں نے پینگاں پاندے نے پیغام انہوں نے۔ دنیا میں معاملات تجارت ہو سکتی ہے مگر کافر مومن دا دوست نہیں ہو سکتا۔ کاروبار کرنا ہے ضرور کرو، لین دین دنیا دے سارے چل سکتے ہیں، مگر کافر کے ساتھ دوستی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہونی؟ میرا اللہ فرماندہ پیا کیونکہ وہ بے ایمان نہیں، وہ تانوں بھی بے ایمان کرن گے۔ قرآن اندر یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا۔ یہ یہود و نصارہ کی دوستی کا تحفہ ملتا ہے کہ مومن دین سے پھر جاتا ہے، اور جو دین سے پھر جائے قرآن کہتا ہے من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ اگر تم مرتد ہو جاؤ گے، اگر دین سے پھر جاؤ گے تو رب کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ وہ قوم لے آئے گا یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ یہ توجہ ہوئے تک میں بڑی اور گل کر جا ہے توجہ، کیونکہ تقریر میرے ذہن چور سی تے ایتھے بیلیاں میں کسی اور پاسے لاتے ہوں ہے توجہ۔ قرآن نے آکھیا جیڑا مرتد ہو جائے گا، او مرتدو، او نبی دا دین چھڈن والے ہو، اگر تسی چھڈ دیو تو رب نو پرواہ نہیں، مگر رب تواڈے جان تو بعد او قوم لے آئے گا۔ یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، وہ قوم لے آئے گا، آپ نہیں آؤں گے، وہ قوم رب لے آئے گا۔ وہ کون سی قوم؟ جو اللہ سے محبت کرے اور اللہ ان سے محبت کرے۔ میرے نبی کے بعد سب سے پہلے فتنہ ارتداد ابو بکر صدیق کے دور میں آیا۔ اب تاجدار صداقت کے دور میں جو مرتد ہو گئے نا، تو رب نے گارنٹی دے دی، ارے آپ جو رہ گئے ہیں نا، یحبونہم ویحبونہ، ارے یہ وہ ہیں جو اللہ جن سے محبت کرتا ہے اور یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ جو رہ گئے تھے نا، پتہ لگا میرے نبی تو بعد نبی دے سارے صحابہ مرتداں دا تے پتہ لگ گیا۔
جڑے باقی رہ گئے جڑے جانشین مصطفیٰ بن گئے ابو بکر عمر عثمان و علی بن گئے او جڑے میرے نبی تو بعد آئے انہاں دے نال اللہ بھی محبت کردا ہے تے میرے نبی بھی انہاں نال اللہ بھی انہاں نال محبت کردا ہے وہ اللہ نال پیار کردے نے یاد رکھیا جے جنہاں رب پیار کرے انہاں نال رب دے بندے بھی پیار کردے نے اسی تے نبی دے صحابہ دی عظمت دے چھڑے اسی پہ اعلان کرنے او خبردار کوئی بندہ میرے نبی دے صحابہ دے متعلق نہ بولے ساڈا تے سنیاں دا عقیدہ ہے وچدا پنج تن نال اوے پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں تے جڑا چوں یاراں دا او یار نہیں او بھی جنت دا حقدار نہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اب رہ گئی بات گالوں میں کنکلوڈ کرنا اللہ ولی اچھا نہیں تسی تقریر کرو تو میں آنا سبحان اللہ نو بندہ پھول بھی جاندا ہے نا عمران خان دا دور ہے بھائی صبح دا شام دا نہیں پتہ لگدا یہ نہیں پتہ لگدا تو ہو سکے تسی بھول گیا ہو کہ سبحان اللہ میری واری ہوے میں آکھاں سبحان اللہ تانوں سبحان اللہ تہاڈی چپ تے بھی سبحان اللہ اے سبحان اللہ تساں آکھنی تسامی اللہ ولی اللہ دا رسول ولی تے نبی دے صدقے مومن ولی نبی دے صدقے مومن ولی اب مومنین کون ہے اولین مومنین میں میرے مصطفیٰ کے صحابہ تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ اولیاء اللہ اب اولیاء اللہ یاد رکھنا میں گالنو آخر بالکل اینڈ تے پہنچ گیا گلاں تے بڑیاں نے کیونکہ آیا کریمہ دے ترتیب بھی میں سارے صحیح بیان نہیں کر سکیا وقت دے کمی دی وجہ تو مگر صرف اتنا گل سمجھ لینا اب قرآن نے بھی کہا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین نبیاں نو منیا جے صدیقاں نو منیا جے شہیداں نو منیا جے تے ولیاں نو منیا جے پتہ لگا جیڑا ولیاں دے نال جدا تعلق ہوئے او صراط مستقیم تے او کون ہے صراط مستقیم تے ہونے پوری دنیا تے اپنے پنڈ تو شروع ہو جو مشرق مغرب شمال جنوب جتھے تانوں اللہ دا ولی نظر آئے گا نا اللہ دی عزت دی قسم اہل سنت والجماعت نظر آئے گا جتھے جتھے تانوں ولی نظر آئے گا نا کون ہوئے گا داتا علی جویری تے سنی خواجہ اجمیری تے سنی مہر علی تے سنی جماعت علی تے سنی شیر ربانی تے سنی مجد الفسانی تے سنی بابا فرید تے سنی بلے شاہ تے سنی ہیں جی امام بری تے سنی آنے شاہ جی ساڑھا چنڈا لگ گیا میں کہا کتے کتے لائے شاہ جی امام بری تو لے کے تو لال کلندر تک میں کہا دنیا تو لال بھی ہے نہیں شاہ جی لال شہباز کلندر جھولے لال میں کیا نا اس نام کا بندہ دنیا میں موجود ہی نہیں اس نام کا بندہ دنیا میں موجود نہیں شاہ جی سندھ بڑا بڑا دربار ہے میں کیا اس دربار جا تے اکھاں کھول تے دروازے دوتے تنونا دا نام نظر آئے گا ان کا نام لال اس لیے کہتے تھے کہ وہ کپڑے سرخ پہنتے تھے لال کپڑے پاندے سے کلندر اس لیے کہتے تھے کہ کلندر ساڑھی مفہوم ہے کوئی شریعت کا قوت دا نہیں ہے گا نہ تسبب دا ہوتا ہے جی 2.5 کلندر تے 2 کلندر تے 4 کلندر نہ کلندر کوئی تسبب دا ہوتا نہیں ولی غوث کتب دال تے ہے نہیں کلندر کوئی ہوتا نہیں کلندر ایک ہمارے عام رواج ہے جیڑا دنیا جی دا گھر اپنا نہ ہوئے گڈی نہ ہوئے کچھ کول نہ ہوئے نیرے کپڑے پا کے پھردار ہوئے نا انہوں نے کلندر آپ کو اس لیے کلندر کہتے تھے کہ انہوں نے دنیا جمع نہیں کی ساری زندگی بس کپڑوں میں رہے نہ کوئی کوٹھی نہ کار نہ بنگلہ نہ جائیداد نہ زمین اس لیے ان کو کلندر بندے نے دنیا دی لوڑ ہی اس لیے لال کلندر شہباز ان کی روحانی پرواز کی وجہ سے
کیونکہ شہباز بڑی اچھی پرواز اٹھتا ہے، اس لیے ان کی روحانی پرواز کی وجہ سے، تو یاد رکھنا اس لیے ان کو یہ کہتے ہیں، ان کا نام لال شہباز قلندر نہیں، ان کا نام ہے حضرت عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ بھی عثمان نام ہے، اور فرماتے ہیں میرے باپ نے میرا نام اس لیے عثمان رکھا کہ میرے والد کو عثمان غنی سے محبت ہی بڑی تھی۔ وہ بھی اہل سنت والجماعت تھے، قادری بزرگ تھے، حضرت عبدالقادر جیلانی کے چوتھی جگہ پہ مرید تھے، وہ بھی سنی تھے۔ جدر ویکھو تانوں ہمیشہ حضور والد کریم فرمان دے سانے جویں خسریاں کر بال نہیں نہ ہوندا، ایویں غیر سنی والو کدی ولی بھی نہیں ہوندا۔ ہمیشہ یاد جدوں سنی عالم لبو لبن گے، قاری لبن گے، حافظ لبن گے، شیخ الحدیث لبن گے، شیخ القرآن، جدوں ولی لبن ٹرو گے پھر سنیاں چ ہون گے۔ الحمدللہ رب العالمین اہل سنت والجماعت ہے۔ سانو تے جڑا اللہ دا شکر ہے، نبی بھی آئے نے تے نبی دے غلام آئے نے، کلمہ نبی دا پڑھے آئے، وہ نبیاں نو منیے تے سنی، صدیقہ نو منن تے سنی، شہیدہ نو منن تے سنی، ولیاں نو منن تے سنی، سارے الحمدللہ اہل سنت والجماعت۔ تو عرض کرنا پہ اللہ بھی ولی، اللہ دے رسول بھی ولی، ایمان والے بھی ولی، اے سارے جڑے ابو بکر ولی، عمر ولی، عثمان ولی، طلحہ ولی، زبیر ولی، بلال ولی، سلمان ولی، مولا حسن ولی، مولا حسین ولی، امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام موسیٰ کا حضرت امام زین العابدین، امام موسیٰ کاظم، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، امام مہدی، ولیاں دے بھی ولی۔ اے سارے الحمدللہ اہل سنت والجماعت نے، دات علی حجویری، خواجہ اجمیری، مہر علی، اے سارے ولی نے۔ اسی الحمدللہ ساڈا یقین ہے وے حقیقی مددگار اللہ، اللہ دی عطا نال میرا نبی دے صدقے سارے مومنین ہی ولی نے۔ اسی تے ولیاں دے منن والے تے ولیاں دے وچوں حضرت سید عبدالقادر جیلانی، کیونکہ انہاں دا مہینہ انہاں دے حوالے نال صرف کوئی گل کرنا، حضرت سلطان باہو دی جڑا الفاظ اندر آپ فرماندے نے پائے بغداد شہر دی بغداد شہر دی وہ کیا ہے نشانی بغداد شہر دی وہ کیا ہے نشانی اچیاں لمیاں چیراں تے تن من میرا وہ پرزے جویں درزی دیاں لیراں تے انہاں لیراں دی وہ گل کفنی پا کے تے میں رل ساں سنگ فقیراں تے میں بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں تے میں کرساں میرا سامعین ذی وقار، اس لیے ہم ولیوں کو مانتے ہیں، ولی ذات سے مدد نہیں کرتے، اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، اور اللہ حقیقی مددگار ہے، اللہ نے مددگار بنائے ہیں اس عقیدے کے ساتھ کہ جو مددگار اللہ بناتا ہے وہ عارضی ہیں اور ان کی عطائی صفت ہے اللہ کے بنانے سے ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔
میں انہی لفظوں پہ اختتام چاہتا ہوں. اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھ کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں جانا 9 بجے سی کیونکہ 10 بجے اگے کھا رہی ہوں تو ڈنگے روڈ تے ایک جلسہ ہے تے 9:30 ہو گئے نہیں ادھا گھنٹہ میں اگے بھی لیٹ ہاں تے اس تو زیادہ میں نہ لیٹ ہوں تے زیادہ بہتر ہے. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تے ملاقات رہے گی. ایویں بندہ اے نہ ہوئے کہ جتھے پانی پیتا اوتھے ہی بہ گیا. میں اگے ایک گل سنائی ہونا کہ انہیں نہ بندہ سی کوئی تو پرانے دور وچ او سن لاؤ تو ہون تے چور ہوندے نا کڈ وئی سیدھا تے یہ ایف بی آر والے آ جاندے نے ہاں بھی کڈ ہے جے کمائی اُراں تے عمران خان لوڑ ہے. تے اودوں رواج ہوندا سی اے میرا نہیں جی میں کسی اور دا نہ میرے ذمہ پا دے. اچھا تے او نہ پرانے دور وچ نہ مٹی دیاں کناں تے سناں لاندے سن. او کھوتر کھوتر کے پیو پتر وڑ گئے سن لان. میں گل سنا لاں نہیں اگے لیٹ ہو گیا مینوں 10 منٹ تو سن نہیں میں بس گل سنا کے پتہ کی میں پتہ لیٹ ہو گیا نہ شروع کرا لینے. وہ نہ سن لاندا سی پیا تو اندر وڑے نہ سفیارہ صاحب بھی آ گئے اندر وڑے نہ تے انہوں نے جناب اپنا ہاتھ ماریا. نیرا ہوندا سی او بجلی ہوندی کوئی نہیں سی. وہ نیرے کی تے ہاتھ ماریا تے اگے لون دا آ گیا او تھیلا. انہیں ویکھیا انہاں کہ پتہ نہیں کی شے انہیں کھادا تے لون انہیں کہ پترا نکل چلی. انہیں کہ ہن اساں انہاں دے گھر دا لون کھا لے ہن چوری حرام ہو گئی. انہیں کہ انہاں دے گھر دا کھا لیا لون تے چوری حرام ہو گئی. انج چوری چ جائز ہے جتھے اے نہ ہوئے جتھے لون کھاؤ تو گونے دی حرام ہو گئی. جے بندہ امریکہ جائے تو امریکہ بن جائے. جے سعودیہ جائے کہ میں سعودیہ تو دین لے کے آ گیا. جے نہ دین نہ سعودیہ دا نہ پاکستان دا نہ امریکہ دا دین ہو جڑا اللہ دے قرآن والا ایویں تھاں تھاں جا کے لوکاں نوں ویکھ کے دین نہ پڑھیا جے. دین اللہ دے قرآن اچھے میرے نبی دی زبان اچھے. تھاواں بدل دیاں رہندیاں بندے بدل دے رہندے قرآن نہ بدلیا نہ بدلے گا. یہ میرا آخری پیغام ہے. میں ما علیہ الا البلاغ.